غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی، غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی، کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ اس غزل کے آخری شعر سے پہلا شعر جو ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی ہی اہم بات توجہ کیجیے گا، وہ احباب جو اس غزل کے اشعار اب تک سنتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی اہم بات کہ اس غزل کے کل ملا کر 9 اشعار ہیں۔ 9 اشعار میں سے جو پہلے 7 اشعار ہیں ان میں میرے بعد اور سینس میں ہے، جبکہ آخری جو 2 شعر ہیں ان میں میرے بعد کی جو ردیف ہے، اگرچہ یہ لفظ تو وہی ہیں لیکن ان میں اور سینس ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جو پہلے 7 اشعار ہیں اس میں غالب نے میرے بعد اس سینس میں استعمال کیا ہے کہ میں جب دنیا سے جا چکا ہوں تو میرے بعد یہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر حسن غمزے کی کشاکش سے چھوٹ گیا، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ میرے بعد جو اہل جفا جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی منصب شائستگی کے جو ہے وہ قابل نہ رہا، جنوں جو ہے وہ اہل جنوں کے لیے آغوش ودا بن گیا۔ علی ھذا القیاس 7 جو اشعار ہیں وہ غالب نے گویا کہ عالم برزخ سے تحریر فرمائے ہیں کہ میرے بعد حالات میں یہ تغیر رونما ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو 2 شعر ہیں ان کی جو ردیف میرے بعد ہے یہ اور سینس میں ہے، یہ مستقبل کے سینس میں ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا یا بالفرض میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر یہ مجھے جو ہے ڈر ہے، اندیشہ ہے، خوف ہے کہ میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یعنی پہلے 7 اشعار میں میرے بعد یہ ہو گیا اور اگلے 2 اشعار میں یعنی آخری 2 اشعار میں اندیشہ ہے۔ غالب نے بطرز اندیشہ جو ہے یہ ردیف استعمال کی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یا یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میرے بعد یوں نہ ہو جائے یا یوں ہو جائے گا۔ یعنی وہ گاگیگی میں ہے 2 شعر آخری، جبکہ پہلے جو شعر ہیں 7 وہ مستقبل کی بجائے ماضی میں ہے کہ ایسا ہو گیا میرے بعد۔ تو اس وضاحت کے بعد اب اس شعر کو دیکھیں کہ غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے، ستائے جا رہا ہے۔ کیسا غم؟ غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی، کہ دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا۔ کیسا شخص؟ کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، کہ اگر میں بالفرض یہاں سے چلا جاؤں یا جب میں چلا جاؤں گا، ظاہر ہے دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، یہ دارالفنا ہے تو ہر کسی نے جانا تو ہے ہی۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں چلا جاؤں گا تو مجھے اپنے بعد کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا جو میری نیابت میں تعزیت مہر و وفا کرے، یعنی مہر و وفا کا حال پوچھے۔ اب یہاں ایک چیز درمیان میں ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو مہر و وفا جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے، مہر و وفا کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، مہر و وفا جو ہیں وہ بیچارے غم زدہ ہوں گے۔ کیوں؟ کہ جب تک میں ہوں میں لوگوں کے ساتھ وفا کرتا ہوں، مہر سے پیش آتا ہوں، لہذا مہر و وفا کی جو ہے قدردانی نظر آتی ہے۔ لیکن جب میں چلا جاؤں گا تو مہر و وفا یتیم سے دکھائی دیں گے، غم زدہ دکھائی دیں گے، پریشان دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے، میں غم یا غمگین یا رنجیدہ دکھائی دیں گے۔ تو ایسے حالات میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا کہ وہ جا کر ان کی تعزیت کرے، ان کا غم بانٹے، انہیں حوصلہ دے۔ ایک اور بات اس شعر سے متعلق بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس شعر کے پہلے مصرعے میں جو لفظ تعزیت ہے یہ عام طور پر جس طرح سے مستعمل ہوتا ہے یہ ایسے نہیں۔ عام طور پر لوگ اس کو تعزیت یعنی کہ یہ کی تشدید کے ساتھ، یہ کی شد کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اسی وزن سے ملتے جلتے
ہزاروں قسم کے ایسے الفاظ ہیں جو واقعتاً دونوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں. جیسے کیفیت، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو کیفیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیفیت بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے تعزیت، یہاں آپ یہ کو بلا تشدید ہی پڑھیں گے. اس کو آپ تعزیت نہیں، آپ اس کو تعزیت پڑھیں گے، یعنی تفعلۃن تعزیتن. ٹھیک ہے، میں دوبارہ دیتا ہوں، تفعلۃن تعزیتن. تو یہ لفظ جو ہے وہ یہ کی تشدید کے ساتھ نہیں. اسی طرح سے ایک اور لفظ جیسے تربیت، تو تربیت وہ بھی درست نہیں ہے، یاد رکھیے گا. وہ بھی یہ کی تشدید کے ساتھ درست نہیں ہے. وہ بھی یہ کی یعنی یوں سمجھیں کہ بلا تشدید ضرورت ہے کہ تربیہ. تو اصل میں وہ بھی تفعلۃن کے وزن پر ہے، تربیتن. اسی طرح سے ایک اور لفظ تفرقہ، تو وہ بھی جو ہے درست نہیں ہے. اصل میں وہ بھی تفعلۃن کے وزن پر ہے، تفرقۃن. تو تفرقۃن کو بھی ہم نے جو ہے تفرقہ اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا، جیسے تربیہ، تعزیہ، تفرقہ. ٹھیک ہے، تو ان کی نشانی یہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ ان کے آغاز کے اندر جو ہے وہ تے کا آنا ضروری ہے، کیونکہ ان کا وزن جو ہے وہ تفعیلہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بظاہر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ سے ہو جاتے ہیں. جیسے کیفیت، تو وہ الگ لفظ ہے. وہ کیفیت بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کیفیت بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح سے پڑھا اور باندھا جا سکتا ہے. لیکن یہاں اس کو آپ نے پڑھنا بھی تعزیت ہے اور باندھنا بھی، اگر آپ کو ضرورت تو پڑ جائے تعزیت ہی باندھنا ہے، تعزیت نہیں باندھنا. اب اس آپ پڑھ کے دیکھ لیں. ہم سے مرتا ہوں کہ ایسا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت. اب اگر آپ اس کو تعزیت کہیں گے تو یہ خارج از بحر ہو جائے گا، مصرع جو ہے وہ بے وزن ہو جائے گا. امید ہے ناظرین آج کا یہ شعر بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا. اس میں کچھ علمی باتیں بھی ہوئی ہیں زبان و بیان سے متعلق، وہ بھی آپ کے لیے کسی نہ کسی درجے میں سود مند ثابت ہوئی ہوگی. اس التماس کے ساتھ کہ آگے سے آگے ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کیجیے. اور اگر کوئی دوست ابھی تک ایسے ہیں میرے چینل پر کہ جو چینل سے وابستہ تو ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے، تو میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں. بس اب یہیں پر دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.